بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سوال یہ ہے، میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز۔ اور آج کی جو اہم سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے پچھلے کئی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہ آئینی ترمیم کو لے کر ہو رہی ہے۔ مسودے سامنے نہیں آئے تھے اور جس وقت آئینی ترمیم پر باقاعدہ ووٹنگ ہونے لگی تھی، لیکن بعد میں یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا اور پھر اب معاملہ جا کر JUIF کے ہاتھ میں ہی رہ گیا ہے، اور وہ ایک بڑا اہم فیکٹر بن گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہاں سے اتفاق رائے کی کال آئے گی تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ دوسری سٹوری ہماری ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلی جماعت ہے جس کا آئینی ترامیم کا ڈرافٹ یعنی کہ مسودہ، جس مسودے کو دیکھنے کے لیے سب بے چین تھے، پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ پبلک کر دیا ہے، یعنی کہ یہ اب پبلک ڈومین میں آ گیا ہے۔ گو کہ یہ صرف آئینی عدالت سے ہی متعلق اس کے مندرجات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس میں دیگر ترامیم بھی شامل ہیں دیگر ایشوز کے حوالے سے، یا یہ صرف اسپیسیفک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے متعلق۔ تیسری سٹوری جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری پاکستان میں ایشوز ہیں، وہاں پر ایک بڑا ایشو بن گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، اور مسلسل ناکامیوں کا سامنا، اور ناکامی بھی ایسی ویسی نہیں، ہزیمت والی شکست کا پاکستان کرکٹ ٹیم کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ سوچیں وہ ٹیم جس نے 500 رنز بنا دیے ایک اننگ میں، اس کے بعد دوسری ٹیم نے جب اپنی باری کھیلی تو انہوں نے تو رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا، اور پھر پاکستان ٹیم آج پہلا ٹیسٹ میچ ملتان میں ہار گئی۔ اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے سٹوری کی طرف چلتے ہماری، اور وہ سیاست میں آئینی عدالت کا معاملہ ہے، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت پیش رفت یوں ہوئی کہ آج مولانا فضل الرحمان نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ابھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت نے پہلی بار آئینی عدالت سے متعلق ڈرافٹ یعنی مسودہ شیئر کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وکلا کی ٹیم آج سے اس پر باقاعدہ غور شروع کرے گی۔ تو مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ پہلے سن لیتے ہیں۔ حکومت نے آج پہلی مرتبہ اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اب اس کے بعد بات چیت شروع ہوگی گورنمنٹ سائٹ کے ساتھ ہماری، اور دیکھتے ہیں پھر بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں، اور جو JUI پیپلز پارٹی بات چیت کرے گی آپس میں، وہ کوشش کریں گے کہ ایک ڈرافٹ پہ اتفاق ہو، پھر وہ اپنا ڈرافٹ جو ہے اپنے اتحادی مسلم لیگ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم اپوزیشن کی PTI کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ایک کانسنسس حاصل ہو سکے۔ اچھا، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی انہوں نے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ مسودے سے قابل اعتراض مواد کو صاف کیا جائے۔ ابھی بھی آج مولانا صاحب اس بات پر کافی ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں ایک جج کی ریٹائرمنٹ توسیع کی بات کر کے عدلیہ کو تقسیم نہ کیا جائے، 18ویں ترمیم پر 9 ماہ لگے، اس ترمیم کے لیے آپ 9 دن تو دے دیں۔ یہ بہت اہم کچھ مولانا فضل الرحمان نے باتیں کی۔ اب حکومتی ڈرافٹ ملنے پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے ہم متضاد آرائے ہمیں مل رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں، اور ساتھ ہی عامر ڈوگر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ جو ڈرافٹ گورنمنٹ نے دیا ہے ابھی اس میں بھی بہت سارے ابہام ہیں، اب اس میں فردر کنسنسس ہوگا، اب باقی ساری چیزیں کانفرنس کے بعد ہوں گی، SU کے بعد ہوں گی۔ آج بھی کسی نے پورا ڈرافٹ نہیں دیا ہے، لیکن ابھی جو عامر ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہینڈ اوور کر دیا گیا ڈرافٹ۔ نہیں، کوئی بھی ڈرافٹ ہمارے پاس ہینڈ اوور نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تو بڑی دو متضاد اس حوالے سے اوپینین ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ساری جماعتوں نے مل کر یہ ڈرافٹ تیار کرنا ہے یا ایک پورا اتفاق رائے کرنا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ڈرافٹ کدھر ہے، اور کیا یہ معاملہ انہوں نے JUI کے سپرد کر دیا ہے؟ اس پر سلمان اکرم راجہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا یہ سن لیتے ہیں۔ میں بھی ایک مسودہ تیار کر رہا ہوں، کامران مرتضیٰ صاحب کر رہی ہیں، ہمارا تمام بڑے معاملات پہ اتفاق ہو۔ یہ کوئی موقع نہیں ہے آئینی ترمیم کا، لیکن اگر بضد ہیں مقتدر حلقے اور ان کے ہرکارے تو ہم کچھ تجاویز بہرحال دیں گے اگر ایسا ہونا ناگزیر ہوا۔ اب پیپلز پارٹی اور حکومت نے آئینی ترامیم کی جو تجاویز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک دعویٰ اور بھی کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت مل سکتی ہے، انہیں اس کا اشارہ دے دیا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ آئینی ترامیم جب ہی ہو سکتی ہے جب 2/3 اکثریت ہو، حکومت کے پاس وہ ہے نہیں۔ بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس پر، اور ساتھ ہی وزیر قانون کیا کہہ رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے صرف کلین کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سیٹ اپ، جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کی پروسیس کی
ترمیم میں جو ہمارا پرپوزلز ہے وہ سامنے رکھے ہیں، حکومت کافی کانفیڈنٹ ہے. لا منسٹر صاحب نے بڑا کلیئر اور واضح کہا 2/3 اکثریت ضروری ہے آئینی ترمیم لے آنے کے لیے، مکمل ہے. ووٹ کرنا ہے ہر کسی نے کاغذ کو پڑھ کے، تو وہ سمجھے گا کہ یہ مفاد میں ہے، اس سے پارلیمانی نظام مضبوط ہوتا ہے، عدالتی نظام میں اصلاح آتی ہے، ملک میں بہتری ہوگی. منتخب وزرائے اعظم کو گھروں میں نہیں بھیجا جائے گا کسی اشارے کے اوپر، اور قانون کی جو تشریح ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آئین کے مطابق ہوگی. جو ممبران پارلیمنٹ ان تجاویز سے متفق ہوں گے وہ ضرور ووٹ کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں 2/3 سے آگے بھی بات. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب پہلے بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے جب بار بار سب مولانا کے گھر پہنچ رہے تھے جس دن ووٹنگ کا عمل ہونا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ مولانا صاحب مان گئے. آج بھی بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت کا حکومت نے ہمیں بتا دیا ہے، تو بلاول صاحب ابھی بھی یقین کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. مولانا فضل الرحمان نمبرز کے حوالے سے یا جو یہ دعویٰ ہے اس حوالے سے وہ کیا فرما رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں. سیدھی بات ہے حضرت، ہم نے اگر ووٹ دینا ہوتا تو ہم آج تک دے چکے ہوتے. تو ہم اپنی تجاویز لا رہے ہیں، اس پر ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں، ان کو آمادہ کر رہے ہیں. جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں. لیکن اگر ہمارے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر یہ باتیں کہنا ہے جی کہ نمبر پورے ہیں، نمبر پورے ہو جائیں گے، دیکھیے یہ ایک سیاسی بد اخلاقی بھی ہے. اور جب نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ حکومت کرتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کافی اس پر الرٹ ہے، انہیں اپنے MNAs کی فکر ہو گئی ہے، اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ بھی ہے. تو اسد کیسر کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ہر MNA وہاں آپ پنجاب کو تو چھوڑو، پنجاب میں تو ہو رہا ہے سب کچھ. ہمارے خیبر پختونخوا کے MNAs نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ ہمیں دبایا بھی جا رہا ہے، ہمیں پیسوں کی لالچ بھی دی جا رہی ہے، اور تقریباً 20 کروڑ روپے کے آفر بھی ہے اور منسٹری کے آفر بھی ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں رانا احسان افضل خان صاحب، تھینک یو سو مچ، کوآرڈینیٹر وزیر اعظم رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. تیمور سلیم جھگڑا نے ہمیں جوائن کیا، رہنما تحریک انصاف، اور ہمیں JUI کے رہنما بھی جوائن کریں گے. تو آغاز سب سے پہلے رانا صاحب آپ سے کرتی ہوں. پہلے تو بتائیے گا، مولانا صاحب نے ابھی پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ حکومتی مسودہ مل گیا ہے. یہ جو حکومتی مسودہ ہے کیا یہ صرف آئینی عدالت سے متعلق ہے، یا جیسے کہ پہلے جو مسودے جو کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مسودہ تھا بھی نہیں، اس میں دیگر ایشوز سے لے کے بھی ترامیم تھی، وہ بھی اس میں شامل ہیں یا صرف آئینی عدالت سے ہی متعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حکومت تو پورا جوڈیشل پیکج کرنا چاہتی ہے جس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. اس کے اندر آئینی عدالت کا پہلو تو بالکل موجود ہے، کیونکہ یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی سے معاملہ چل رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے وہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے، جس کے اندر جو ججز اپنی خود جب اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، اور بخصوص ایک کہہ لیں کہ قسم کے ججز جو ہیں وہ آتے ہیں مخصوص چیمبرز کی ایک میجورٹی ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے حکومت ترامیم کرنا چاہتی ہے. اور بھی دیگر معاملات ہیں جس میں جوڈیشری کی پرفارمنس اور ان کے جو KPIs ہیں کہ پرفارمنس بیسڈ جو ہے وہ موومنٹ ہو جوڈیشری کی اور ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اوور آل ہم نے جو مسودہ دیا ہے ابھی، اس کے اندر یہ کوئی حتمی نہیں ہے، اور دیگر جماعتوں نے بھی جو اپنی رائے دی ہیں وہ بھی آ گئی ہیں. تو اسی کو کنسنسس بلڈنگ کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا عمل ہے کہ جہاں ساری جماعتیں اپنی رائے جو ہے وہ لے کے آ گئی ہیں، اور اب یہاں سے جو ہے سولوشن نکلے گا، اور ہم سولوشن کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ ایک کنسنسس آپس میں بن جائے گا. اور یہ جو خبر ابھی سنی کہ PTI بھی جو ہے وہ بھی اپنا پروپوزل بنا رہی ہے، تو یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ سب جماعتیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اب آئینی ترامیم کے لیے کام کر رہی ہیں اور اس کی طرف اس کو کنسنسس کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں ذرا تیمور سلیم جھگڑا کی جانب جاتی ہوں. تیمور صاحب، سب سے پہلے میں اس پر بھی بات کروں گی، یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے کہ PTI کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے.
سب سے پہلے تو ابھی تازہ ہمیں پتا چلا کہ آپ لوگوں نے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ بھی 15 اکتوبر کو. 15 اکتوبر اور 15-16 یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں. SCO سمٹ ہونی ہے، بیرونی جو مہمان ہیں بیرونی ملک سے وہ آئیں گے، پریزیڈنٹس آئیں گے، پرائم منسٹرز آئیں گے. سو یہ ان حالات میں کیوں آپ نے یہ دن سلیکٹ کیا ہے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں یہ کریکٹ کر دوں جو رانا احسان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ اگر کوئی کام آپ کرتے ہیں تو پھر یو شوڈ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. حکومت کوئی جوڈیشل پیکج نہیں لانا چاہتی، کوئی اپوائنٹمنٹ آف ججز ٹھیک نہیں کرنا چاہتی. حکومت جو ہے وہ اپنے اقتدار اور اپنی چوری کو برقرار رکھنے کے لیے جوڈیشری کو اٹیک کر رہی ہے، آئین پاکستان کو اٹیک کر رہی ہے، ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کو الیکشن کے دن وہ آلریڈی اٹیک کر چکی ہے، اور ابھی وہ اپنی چوری چھپانے کے لیے اس سب کے ساتھ آپ سب سے اپنے فنڈامنٹل رائٹس لینا چاہتی ہے. اس کا ثبوت ہم نے صرف پچھلے 8 مہینوں میں نہیں دیکھا، ہم نے جب سے یہ PDM کی حکومت آئی ہے دیکھا ہے. آپ نے 15 اکتوبر کے پروٹیسٹ کی بات کی، بڑا سمپل ہے جی. کوئی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جو ہے سب سے پہلے تو وہ غلط چارجز پہ جیل پہ ہو. میری نہ مانے، UN کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ کی مان لیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مان لیں. ہمیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، پاکستان کا نام جو ہے وہ یہ خراب کر رہے ہیں جب ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق عمران خان سے کوئی ملنے دے. آپ کو پتا ہے، اور میں یہ بڑا ریسپانسبلی کہوں گا. چھگڑا صاحب، یہ ملک کی معیشت سے ریلیٹڈ ہے. ظاہر ہے آپ کا ایک انٹرنیشنل امیج ہے، آپ نے انگیج کرنا ہے انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کو. آپ کی جنگ قانونی جنگ ہے، وہ قانونی جنگ اٹ ٹیکس ٹائم. تو اس کے لیے اسی دن کا انتخاب آپ کی جماعت پہ یہ بڑا ٹیگ لگا ہوا ہے کہ چاہے وہ 2014 کا دھرنا ہو، چاہے وہ دیگر ایشوز ہو، جب بھی کوئی بیرونی دورے ہوتے ہیں، اہم شخصیات آ رہی ہوتی ہیں، تبھی آپ لوگ یہ جلسے کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں، وچ از ناٹ گڈ فار یور پارٹی ایز ویل. نہیں، یہ ان پہ جو ٹیگ لگا ہوا ہے کہ یہ ایک ربر سٹیمپ گورنمنٹ ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار محسن نقوی کے پاس ہے. ان پہ جو ٹیگ لگا ہے کہ 17 سیٹوں کی گورنمنٹ ہے، وہ کیا پاکستان کے امیج کے لیے کوئی بڑا زبردست ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی بھی جو ہے وہ دنیا میں ایسے ملک کو سیریسلی لیتا ہے جیسے کہ جو ہے وہ پاکستان میں پچھلے 2 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ہم سے جو ہے وہ ڈپلومیٹس بات نہیں کرتے بیہائنڈ دا سینز کہ ایکچوئل پاکستان کی کیا سچویشن ہے، اور ہم پردے رکھ رہے ہوتے ہیں اس پہ کہ نہیں ہم اپنے ملک کے مسئلے انٹرنلی حل کر دیں گے؟ کر دیں 2-3 چیزیں بڑی سمپلی. کوئی احتجاج کا خطرہ بھی ختم ہو جائے گا. کمٹ کر دیں کہ 26 اکتوبر سے پہلے کوئی آئینی ترمیم نہیں آئے گی. کمٹ کر دیں کہ جو آئینی ترمیم کا ایک پروسیس ہے، 18ویں ترمیم 10 مہینوں میں ہوئی تھی، کہ وہ پروسیس جو ہے وہ فالو کیا جائے گا. باقی میں کچھ مانگتا ہی نہیں ہوں. اور کسی کو چھوڑ دیں کہ عمران خان سے مل لیں تاکہ صرف ان کی خیریت دریافت کر لیں. کیونکہ آپ کے خیال میں یہ جو سارے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز آ رہے ہیں، ان کو بریفنگز نہیں دے رہی جا رہی ہوں گی کہ پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر جیل میں، ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھنے کے لیے ہزاروں پروٹیسٹرز پہ ٹیئر گیس کیا جاتا ہے اور ان سے کسی کو ملاقات نہیں کیا جاتی. یہ کیا نارتھ کوریا ہے؟ میں اس پہ بات کروں گی آگے. ظاہر بہت سارے سوال آپ کے جواب سے بھی اٹھتے ہیں. سب سے پہلے حافظ حمداللہ کی طرف بھی چلتے ہیں کیونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان بڑے امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں آئینی ترمیم کو لے کے. حافظ صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا. مولانا صاحب نے آج تصدیق کر دی ہے کہ ڈرافٹ مل گیا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ملا ہے. تو یہ ڈرافٹ جو ملا ہے، پہلے بار تو آپ کو جو ملا تھا وہ کالے تھیلے میں ملا تھا، اس بار تو ایسا نہیں ہے. اس بار تو یہ ڈرافٹ بڑا اوپن اور کلیئر فونٹ میں ملا ہے، ایسے ہی ہے؟ چلیں حافظ صاحب سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گی. رانا صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ احتجاج کی جو ڈیٹ رکھی ہے پی ٹی آئی نے، اور جو وہ ساری اس کی توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ وہ کیوں احتجاج کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشری پہ کوئی حملہ آور ہونے جا رہے ہیں.
دیکھیں یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور میں آپ کو ابھی اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں. آئینی عدالت کوئی نئی ایجاد نہیں ہم کرنے جا رہے جو دنیا میں نہ موجود ہو. دنیا میں 80 سے زائد ممالک میں آئینی عدالتیں ہوتی ہیں اور بڑا اچھا اس سے کلیئرٹی آ جائے گی پاکستان کی جوڈیشری میں کہ جو سول میٹرز ہیں اور آئینی میٹرز ہیں وہ بالکل مختلف ڈیل ہوں گے تو اس سے بہتری آئے گی. دوسرا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز جو ہے وہ کسی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہو یا کوئی ایگزیکٹو کے تھرو بھی ہو تو یہ بھی ایسی درجنوں ملک ہیں جہاں ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ کا رول ہوتا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اور یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے. کنسنسس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے, کسی ہم ضد کے اوپر نہیں اٹکے ہوئے. اسی طرح اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کی جو پرفارمنس ہے تو وہ بھی دیکھیں مجھے بس مکمل کر لینے تو وہ بھی وہ ساری چیزیں ہیں. جی جی آپ کمپلیٹ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری وہ چیزیں جو جوڈیشری کو بہتر کریں گی. ہاں حملہ آور کون کرنے جا رہا ہے اس ملک کے مستقبل کو, اس ملک کی معاشی مستقبل کو, وہ پی ٹی آئی ہے. یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایس سی او کی سمٹ ہے, انہوں نے 15 تاریخ کی ڈیٹ رکھی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں تیمور صاحب تو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آ کے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ خان صاحب جیل میں. یہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ وہ بجائے ادھر آ کے آپس میں کوآپریشن کی بات کریں, پاکستان کی معاشی اسٹیبلٹی کی بات کریں. یہ چاہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اٹھا لیں. نہیں, خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ عدالتی معاملہ ہے, وہ پاکستان کی عدالتوں سے ریلیٹڈ ہے. کیا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مداخلت کر کے ان کو این آر او لے کے دے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کون سی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی رپورٹ آ گئی ہے, تو کیا ہم اس رپورٹ جی ٹھیک ہے. حافظ صاحب مجھے بتائیے گا, مولانا صاحب نے تصدیق کر دی ہے, مسودہ مل گیا ہے, یہ پورا ایک جوڈیشل پیکج ہے یا صرف آئینی عدالت سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, اور اس بار تو یہ کالے تھیلے میں نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسودہ ابھی بمشکل PMLN کا بھی JUI کے ساتھ شیئر ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا آئینی مسودہ بھی JUI کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا مسودہ ہے وہ شاید ابھی تک گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جو میرے علم میں تھا اس وقت تک تو شیئر نہیں ہوا تھا دیگر پارٹیوں سے, وہ بھی شاید تیار ہے. ابھی تک تو صرف مسودے ایک دوسرے کو دیے گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے گئے. اس کے بعد اب ایک بات شروع ہوگی, گفتگو شروع ہوگی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. میرے خیال میں ابھی گفتگو اس پر کرنا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے تو ہم ہوا میں باتیں کرتے تھے, ہوائی باتیں تھی ساری, خلا میں گفتگو کر رہے تھے. اب جب سارے چاروں اطراف سے, مختلف اطراف سے, PMLN, پیپلز پارٹی اور JUI ہر ایک اپنا مسودہ سامنے لا رہا ہے, کسی نے لایا ہے, ابھی آگے کیا گفتگو ہوگی, کیا باس مباحثہ ہوگا, ہر مسودے میں کیا اصلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا ترمیم لانا چاہتے ہیں, وہ پھر دیکھتے ہیں اس میں ملکی مفاد کتنا مطمع نظر ہے, قومی مفاد کتنا مد نظر ہے, اداروں کی خاص کر عدلیہ کی اصلاح کتنا مد نظر ہے, یا کوئی مجبوری ہے, پھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے. ابھی تک تو میرے خیال میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اور حافظ صاحب یہ بتائیے گا, مولانا صاحب کہتے ہیں کوئی بھی جو قابل اعتراض مواد ہے ہم چاہتے ہیں مسودے سے اس کو صاف کیا جائے. پچھلی دفعہ مولانا صاحب کو کچھ اعتراضات تھے جو انہوں نے ریز بھی کیے تھے, بلاول صاحب سے بھی ڈسکس کیے تھے. تو آپ کو اس بار جو مسودہ ملا ہے, گو کہ ابھی ظاہر ہے آپ اس پر غور کریں گے, تو حکومت نے کچھ تو بتایا ہوگا کہ وہ مواد ہٹا دیا گیا ہے یا اس کو کچھ ترمیم کر کے ایڈ کیا گیا ہے. دیکھیے جو مسودہ پہلے دیا گیا تھا, جو راتوں رات اس مسودے کو وہ منظور کرانا چاہتے تھے, وہ بھی اتوار کی رات پارلیمنٹ اجلاس کو بلایا تھا, اتوار کو چھٹی کے دن. مولانا صاحب اس مسودے کی بات کر رہے ہیں. اس مسودے کو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے یکسر مسترد کیا ہے. اب جو نئی بات سامنے آئی, آئینی عدالت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یا سپریم کورٹ کے اندر کوئی مخصوص بینچ ہو 4-5 ججز کا, سینئر ججز کا, جو آئینی مسئلہ ہو اس کو وہ ٹیک اپ کریں گے. کیا آئینی کیسز کتنے ہیں,
پبلک سے ریلیٹڈ کیسز کتنے ہیں؟ پبلک سے ریلیٹڈ کیسز، عوامی مسائل کی کیسز وہ تو 60,000 سے بھی ابو ہے، اور جو آئین سے متعلقہ کیسز ہے، مسائل ہے، مشکلات ہے، جس کا تعلق عدالت سے ہے، ججز سے ہے، میرے معلومات کے مطابق وہ تو 200 بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 200 کیسز کے لیے نئے عدالتوں کی تشکیل، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ پارٹیاں اس کو دیکھیں گی کہ 200 کیسز کے لیے یا 176 کیسز کے لیے نئے عدالتوں کی تشکیل آئینی عدالتوں کے نام سے کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہ تمام چیزیں سامنے آئے گی۔ مولانا صاحب نے جس مسودے کو مسترد کیا تھا وہ تو ابتدا میں جو مسودہ آیا تھا، ابھی یہ جو آئینی عدالتوں کے حوالے سے یا آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بھی ڈاکومنٹ سامنے، دستاویزات سامنے آئے ہیں، دو پارٹیوں کی طرف سے، پی پی اور PMLN، JUI کی طرف سے بھی آئے گی، اس کے بعد پھر مجلس اور بحث مباحثہ شروع ہو جائے گی کہ کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ہے ضروری۔ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ جو اصل عوامی نوعیت کے کیسز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ لوور کورٹس میں بہت سارے ایشوز ہیں، 80,000 کے قریب، اور آپ کہہ رہے ہیں 200 کیسز اگر ہیں، لیٹ سپوز اس کے لیے آئینی عدالت ناگزیر ہے کہ نہیں، بڑا آپ کا وزن رکھتا ہے یہ بیان۔ حافظ حمداللہ صاحب یہ بتائیے گا، ساری اتفاق رائے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ایک مسودہ منظر عام پر آ گیا ہے جو کہ آئینی عدالت سے متعلق ہے، جس میں بڑی اہم تجاویز بھی ہیں۔ آپ کی تجاویز ان پیپلز پارٹی کی تجاویز سے کتنا میچ کرتی ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو کہا کہ ہماری جو مسودہ ہے وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوا ہے، وہ سامنے نہیں آیا، میں نے بذات خود بھی ابھی تک نہیں دیکھا ہے، میری نظر سے گزرا ہے، تو لہٰذا جب وہ آئے گی پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہم تو یہ چاہتے ہیں اصولی طور پر کہ ہم عدالتوں کو ڈسٹرب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ایک طرف رائے یہ ہے کہ ایک آئینی عدالت ہو، چارٹر آف ڈیموکریسی کا تقاضا ہے، اور CUD کا، تو CUD کا تقاضا تو اور باتیں بھی تھی جو بنیادی طور پر پوری ملک کی معیشت ڈسٹرب ہے، وہ ہے نیب کے حوالے سے PMLN بھی خاموش ہے اور پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے۔ یہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک اہم حصہ تھا کہ اس کی اصلاح کریں گے، اس کو سمندر بند کریں گے یا ایک نیا ادارہ بنائیں گے۔ لیکن ابھی جب عدالتی اصلاح کے حوالے سے آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے، اب اس سلسلے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ وکلاء کہتے ہیں، قانونی ماہرین کہتے ہیں، جس کا تعلق سپریم کورٹ سے ہے، ہائی کورٹ سے ہے، لوور کورٹ سے ہے، وہ ہمارے وکلاء ہو، لائرز ہو یا کسی اور پارٹی کے ہو، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یار آئینی عدالت جب آپ 175 کیسز کے لیے بناتے ہیں تو اس کے لیے وہ دلائل پیش کریں گے۔ ابھی پیپلز پارٹی کا جو میں نے میڈیا پر سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر صوبے میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، وفاق میں بھی ایک عدالت اور ہر صوبے میں ایک آئینی عدالت۔ اب انہوں نے کوئی جواز تو پیش کیا ہوگا اپنے مسودے میں، تو اس لیے ابھی اس پر بات کرنا جو ابھی تک ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے، میں وکیل بھی نہیں ہوں، میں قانونی ماہر ہوں، وہ قانونی ماہرین اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں 150 یا 175 کیسز کے لیے آئینی عدالت، وہ بھی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں، اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک طرف 60,000 ہے، اس پر بات نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھا دیں، سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھا دیں، اور سپریم کورٹ انڈیا کا آپ دیکھیں، انڈیا میں تعداد 34 ہے، اور وہاں جو آئینی کیسز کے مسائل ہے وہ وہاں انہی عدالت میں، اسی سپریم کورٹ میں ایک مخصوص بینچ، مخصوص جج کی تشکیل شاید وہاں ہے، ایک شکل ہے، ایک نوعیت ہے۔ اب ہمارے پاس کیسز اتنے زیادہ اور ججز کی تعداد اتنے کم، اور ہم پیچھے پڑے آئینی عدالتوں کی، لیکن ابھی دیکھتے ہیں پارٹی کیا فیصلہ کرے گی، پارٹی کی صوابیت پر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اس پر مزید بھی بات کروں گی۔ تیمور صاحب، مجھے تو ساری گفتگو سے امپریشن مل رہا ہے، ایک تو آپ لوگوں کا مسودہ کدھر ہے، دوسرے جب عوام منتخب کر کے کسی بھی پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر لاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے انہی مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور آپ کا کام قانون سازی کرنا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا اختیار آپ نے JUIF کو دے دیا ہے کہ وہ مسودہ طے کرے، وہ تجاویز طے کرے، آپ کا مسودہ کدھر ہے؟ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ
کہ ہماری جو اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ نہ اس پارلیمنٹ کے پاس لیجیٹیمیسی ہے آئینی ترمیم کی، نہ جو ہے وہ ان کی نیت صاف ہے، بلیک اینڈ وائٹ. مجھے بتا دیں پاکستان کی تاریخ میں کتنے مواقع ہیں جب سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں یہ کہتے ہیں بات سن لیں کہ وہ تیار کر رہے ہیں ڈرافٹ، میں نے آپ سے سنا ہے، لیگل مائنڈ ہے، میں نے آپ سے سنا ہے، بٹ میں آپ کو جو ہے وہ اپنی پوزیشن کہہ دیتا ہوں. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ. تو ابھی میرے خیال میں پورے ملک کو سننے دیں. آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ عوام اگر کسی جو ہے وہ پارلیمان کو منتخب کرے تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ عوام کے مسئلوں پہ کام کرے. ان کو منتخب نہیں کیا، اسی لیے تو یہ ایسے بیہیو کر رہے ہیں. چلیں آپ کو کیا ہے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. اور میں JUIF کو اور مولانا فضل الرحمان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ 2 سال سے جھوٹ پہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو لیٹسٹ انہوں نے کہا ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ پتہ نہیں کون سی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی جس نے عمران خان پہ رپورٹ ڈالا ہے. جی وہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشنز. یونائٹڈ نیشنز کا یعنی یونائٹڈ نیشنز کا وہ حصہ جو کہ جیل میں جب حکومتیں لوگوں کو ڈالتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کون سا ادارہ ہے؟ وہ واحد ادارہ ہے جس نے کشمیر پہ ریزولوشن پاس کی ہے، جس کو آپ ہر سال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی وہ ریزولوشن امپلیمنٹ کرو جو کہ کشمیر کو حق خود ارادیت دے گی. وہ ادارہ ہے جو واحد ادارے سے بات سن لینا اتنی آسانی سے وہ ادارہ گول ہو گیا جب انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. آئین نہیں، قانون نہیں، اور پھر آئین اور قانون کے نہ ہونے کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ مزید قانون سازی کریں. مجھے نہیں پتا آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتی ہیں. فنڈامنٹل رائٹس گئے، جب مرضی جس کو اٹھایا، جب مرضی جس کو واپس کیا، پھر تو آئین کینسل ہی کر دیں. ڈو یو وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف دس ڈبیٹ جو کہ آئینی ترمیم سے ہو رہی؟ کیونکہ جس طرح ہی ترمیم آ رہی تھی پاس ہو جاتی، کیا آپ ایک پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے؟ بعد میں پھر آپ لوگ کہیں گے جی ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے، اس پہ بھی اعتراض ہے. نہیں جی، ہم پروسیس کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، ہم پروسیس کا حصہ ہیں. مجھے دنیا میں ملک بتا دیں جہاں رات کے 1-2 بجے آئینی ترمیم آتی ہے اور لا منسٹر نے خود نہیں دیکھی ہوتی. کیا یہ بائی اٹ سیلف کافی نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ آئینی ترمیم، اس کے پیچھے جو بنیاد ہے، جو نیت ہے، وہ سراسر غلط ہے؟ یہ دیکھ کے آپ میرے سے یہ سوال کر رہی ہیں. چلے میں یہ سوال پوچھ لیتی ہوں. ظاہر ہے آپ کی ساری شکایتیں خاص طور پہ حکومت وقت سے. رانا صاحب، ہاؤ ڈو یو ایڈریس دس ایشو جو کہ تیمور صاحب کر رہے ہیں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں جی احتجاج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اور جس کی مثال انہوں نے UN کی رپورٹ کے حوالے سے بھی دی ہے. سو ہاؤ وڈ یو ایڈریس دیٹ؟ دیکھیں، ایک تو یہ UN کا ورکنگ گروپ ہے جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس جس میں بیٹھتے ہیں. تو یہ یونائٹڈ نیشنز نے کوئی ریزولوشن نہیں پاس کی یا UN کی طرف سے نہیں آیا. بہرحال دیکھیں، بات یہ کہ یہاں اپنی عدالتیں ہیں اور عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے اور کوئی سزا یافتہ ہے تو اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے، جیل میں رکھنا ہے یا باہر نکالنا ہے. تو یہ پاکستان کے اگر قانون کو مانتے ہیں تو پھر یہ اسی کے اوپر کریں. اور جس الیکشن کی یہ بار بار بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ ان کا موقف ہے کہ یہ الیکشن چوری ہے فلانا. یہ عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ الیکشن ٹریبیونل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ان کے کہنے سے یہ الیکشن جو ہے وہ کلادم نہیں ہوگا. اور نہ ان کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 80 ہماری 17 سیٹیں یا 20 سیٹیں وہ 20 ہو جائیں گی. جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے وہی حقیقت ہے. اور میرے خیال سے اگر حقیقت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق ہی ان کو چلنا ہوگا. دیکھیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، معیشت اس ملک کی بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی قابو میں آ چکی ہے، ایکسچینج ریٹ آپ کا سٹیبل ہو گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کے سامنے ہے، IMF کا معاہدہ ہو گیا ہے. ابھی سعودی عربیہ کا اتنا بڑا وقف آیا اور آپ نے $2.2 ارب کے معاہدے، ملک آگے بڑھ رہا ہے. ان کا خطرہ یہ ہے کہ اگر معیشت بہتر ہوگی اور ایک عام آدمی کی زندگی میں آسانی آئے گی تو پھر یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اس لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا رانا صاحب. اس ڈیبیٹ کو مزید بھی آگے لے کے جانا چاہتی ہوں، لیکن پہلے مجھے یہاں پر بریک لینا ہے. بریک کے بعد آپ کے ساتھ
ویلکم بیک ونس اگین. تیمور صاحب، آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں. ٹائمنگ بڑے امپورٹنٹ ہے. اس وقت اتنی اہم سمٹ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. پچھلے احتجاج کی میں بات کروں جسے علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ سی ایم کے پی ہیں انہوں نے لیڈ کیا، آپ کی ہی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو انہوں نے آ کر پوری سٹوری بتائی کہ وہ کیسے کے پی ہاؤس سے نکلے اور پھر پشاور پہنچے، بہت سارے لوگ اس پر یقین بھی نہیں کر رہے ہیں. سو پارٹی کے اندر بھی ٹرسٹ نہیں ہے. پھر ہم نے اس دن بھی دیکھا کہ مین لیڈرشپ ہمیں نظر بھی نہیں آئی اس احتجاج میں. تو یہ احتجاج کی حکمت عملی بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے کیا پارٹی فل آن بورڈ ہے ساری صورتحال میں؟ مجھے جی 2-3 چیزیں صرف جو مین ہے اور جو امپورٹنٹ ہے وہ کہنے دیں. جہاں تک احتجاج کی بات ہے اور ایس سی او سمٹ کی بات ہے، ہم احتجاج کرنا نہیں چاہتے. ہم اپنے گیسٹ کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بیسٹ پکچر جائے. وہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. میرے خیال میں جہاں آپ ہم سے کہتے ہیں کہ احتجاج بند کریں یا اس دن کو نہ کریں، آپ کو ساتھ حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں کہ اتنی کنٹروورشل آئینی ترمیم ایسے وقت میں نہ کرائیں جب ایک سیٹ آف ججز یا ایک جج کنٹروورشل ہو گیا ہے. اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ حکومت ایک شخص کے لیے جو ہے وہ پورے آئین کو ترمیم کر رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات جی دیکھیں، بات ہوئی عدالتی نظام کو ایکسپٹ کرنے کی. جب میں نے کہا کہ عمران خان پہ یونائٹڈ نیشنز ابھی کہہ رہی ہے اور اس کو سیکرٹری جنرل کے آفس نے انڈورس کیا، تو جواب کیا ملا؟ اور دوبارہ سے آپ کو پتا چلتا ہے دے ہیو نو لیگز ٹو اسٹینڈ آن. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عدالتی نظام ہے، فیصلہ مانے. جیسے آپ نے ریزرو سیٹس کا مانا ہے، اب ریزرو سیٹ سے تو آپ کی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف آپ کے آئینی ترمیم کے نمبر جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں اور آپ کو لوگوں کو اغوا نہیں کرنا پڑتا. یا جیسے آپ نے 90 دن کے الیکشن کی بات مانی، یہ مجھے بتا دیں، ڈو یو پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از، یا یہ صرف ہم ٹی وی پروگرامز میں ڈیبیٹ کرنے بیٹھے؟ باقی رہی اکانومی کی بات، دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. 10 سے 13% انفلیشن تھی، مہنگائی تھی. جس دن انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا اس کے بعد وہ 30% گئی، کچھ اشیاء میں 50% تک گئی، اور اب واپس 10 سے 13% پہ آ گئی ہے. تو پھر یہ 2.5 سال کیوں؟ باقی چیز مہنگائی، چیزیں کوئی سستی نہیں ہوئی. 100 کی چیز 115 پہ اگر پہلے ہو رہی تھی وہ 150 پہ ہوئی، اب وہ 165 پہ ہو گئی. تو یہ مجھے بتا دیں اگر یہ مہنگائی کم کرنے کا نسخہ ہے یا غریب آدمی کے لیے یہ ریلیف ہے، تو پھر مجھے بتا دیں کہ کیا باقی چیز جو سیلیبریٹ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ سے لاسٹ پوائنٹ کہ سعودی عربیہ سے اس سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے. ہم ان کو ہیلپ کریں گے. رانا صاحب اور میری بات ہوئی ہے، جیسے انہوں نے خود اپریشیٹ کیا، ان کے پارٹی کے سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے جو ہم نے کے پی میں پینشن ریفارمز کیے تھے اور یہ کاپی کر رہے ہیں. لیکن بات $100 ارب کے انویسٹمنٹ سے 2.2 ارب کی ایم او یوز تک آ گئی. تو میرے خیال میں دیٹ ٹیلز یو دا اسٹوری ان اٹ سیلف. اور ابھی میں ایک سی او سے، پاکستانی سی او سے مل رہا تھا اس پروگرام سے پہلے، اور اس نے مجھے ابھی بتایا کہ سچی بات یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا کوئی ماحول نہیں ہے. چلیں، مجھے تیمور صاحب آپ کے پوائنٹ لے کے حکومت سے بات کرنے دیں. رانا صاحب ذرا بتا دیں، ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ اگر تو مسودہ ظاہر ہے اب آپ نے شیئر بھی کر لیا ہے، آ جاتا ہے کہ یہ ایک شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہا سارا یہ ترمیم کا معاملہ، اس کو مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دوسرے ملاقات کا وہ کہہ رہے ہیں آپ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں یہ مجھے بتا دیں. اور 63A پر ظاہر ہے اس ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو کہ ظاہر ساری صورتحال میں ہوا ہے، جو کالعدم قرار دیا گیا ہے، ان کے ایم این اے اغوا ہو رہے ہیں. یہ بڑا الزام ہے حکومت پر. یہ دیکھیں بات یہ کہ ترامیم سے یہ کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ حکومت تو نہیں کرے گی نا ترامیم، اس کے اندر تو دیگر جماعتیں ہوں گی اور ان جماعتوں کا کنسنسس ہوگا تو پھر ہی ہوگا نا. تو اگر اس کے اندر 10 جماعتیں ایک پیج پہ آ جاتی ہیں، کنسنسس ہو جاتا ہے جس میں پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ایم ایل کیو ہے، اس کے اندر جے یو آئی ایف اگر آ جاتی ہے تبھی کنسنسس ہوگا نا. تو اس سے کیوں گھبرا رہے ہیں کہ ملک کی دیگر جماعتیں
ہم ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جائیں اور وہ سمجھیں کہ جوڈیشل ریفارمز ملک کے لیے بہتر ہیں اور وہ کر دیں. یعنی کہ ایک صرف پی ٹی آئی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت صرف اپنے پرسنل ایجنڈا پہ ہے کہ خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو ہم ملک کے اندر تماشا لگائیں گے, ہم ملک کی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کریں گے, اور ہم یہ سارا کچھ جو ہے چاہے وہ چینی صدر آ رہے تھے تو تب بھی ہم نے یہی کچھ کیا اور ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. آج بھی ہم وہی کچھ کرنے جائیں گے جو ہم پہلے انتشار پھیلاتے رہے. تو یہ تو اس جماعت کا سٹانس ہے. یعنی کہ ایک خان صاحب کو این آر او دلوانا چاہتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل پریشر ان پہ پڑ جائے اور کسی طریقے سے ان کو چھٹی مل جائے اور ان سے جیل سے باہر نکل آئیں. تو ایسے دیکھیں نہیں چلتا, نہ ایسے پہلے کبھی ہوا ہے نہ اب ہونے جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم تبھی ہوگی اگر یہ نہیں. دیکھیں ہم تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم اس ملک کی معیشت کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے, اور اگر یہ 15 کو احتجاج کریں گے ایس سی او کے دوران کریں گے تو ان کا مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر تماشا لگے اور یہ اس ملک کی ساکھ خراب کرے. اور یہاں یہ ایس سی او کے دوران جب اتنا سینسٹیو پیریڈ ہے اس وقت خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے تو وہ آپ کی دنیا میں ہیڈ لائنز بنیں گی. تو بالکل ہم ایسا ماحول نہیں بننے دیں گے کہ جس کے اندر پاکستان کی نہیں بننے دیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ رانا احسان صاحب, سلیم جھگڑا صاحب. دونوں پارٹیوں کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان ورسز انگلینڈ ملتان پہلا ٹیسٹ جس طریقے کی جس ہزیمت کے ساتھ ہمیں شکست ہوئی ہے اس پہ ہمارے زخم جو ہیں ایک بار پھر تازہ ہو گئے ہیں, کیونکہ مسلسل پاکستان ہار رہا ہے, چاہے وہ ون ڈے ہو T20 ہو, تمام تر جو سیریز ہیں اس میں ہم اسی طرح کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 500 پلس بنا کر بھی پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ایک اننگ سے ہار گئی ہے اور پاکستان اس طریقے سے دنیا میں ایک پہلی ٹیم بن گئی. کپتان شان مسعود وہ ہمیشہ بڑی توجیحات پیش کرتے ہیں ہار جانے کے بعد. اس بار بھی وہ پچ کو جو ہے وہ نقصان پچ کا بتا رہے ہیں کہ پچ کرمبل کر گئی. پھر وہی کہتے ہیں کہ جل ٹوٹنا شروع ہو گئی اور راستہ انگلینڈ نکالا, انہوں نے 20 آؤٹ کیے اور 20 آؤٹ کے بغیر ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکتا. اب ذرا تھوڑی سی ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی جو ٹیسٹ میں جو کارکردگی رہی ٹیسٹ سیریز میں وہ کیا رہی ہے. اور آخری قومی ٹیم نے جو آخری 11 ہوم ٹیسٹ میچز ہیں اس میں سے کوئی بھی نہیں جیتا. اسی طریقے سے 2021 میں پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا جو ٹیسٹ سیریز ہوئی 3 میچز کی سیریز تھی, 1-0 سے جیتی, دوسری آسٹریلیا نے جیت لی. پاکستان بمقابلہ انگلینڈ سیریز 2022 کی بات کریں تو انگلینڈ نے 0-3 سے یعنی 3 میچز پورے کے پورے جیت لیے اور پاکستان کوئی میچ نہیں جیت سکی. پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ ہوا, 2 میچز کی سیریز تھی, ڈرا ہوئی. پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش جس کے زخم ابھی تازہ ہیں, اس میں بھی ہم نے دیکھا 2 میچز کی سیریز بنگلہ دیش نے 2-0 سے جیت لی. اور پاکستان بمقابلہ انگلینڈ جو ابھی جاری ہے اس میں بھی 3 میچز ہونے اور پہلا جو میچ جس طرح کی شکست ہوئی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ماہر ناز کرکٹر کامران اکمل. کامران, یہ پچ کرمبل ہوئی ہے یا صرف ٹیم ہی کرمبل ہوئی ہے؟ ہاؤ وڈ یو اینالائز دا پرفارمنس؟ دیکھیں پچ کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھے 5ویں دن ڈیفینیٹلی اپنا بہیو چینج کرتی ہے چاہے جیسی مرضی پچ ہو. لیکن میں ابھی بھی مجھے بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے کہ 5ویں دن چوتھے دن انگلینڈ ٹیم بھی بیٹنگ کرے نا تو ہمیں مصیبت پڑے آؤٹ کرنے سے. ہم لوگ ایکچولی ایکسکیوز بڑا دیتے ہیں, ہم لوگ اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کس ٹائپ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, کس طرح لے کے جا رہے ہیں اور اپنی کرکٹ کو ہم نے اوپر کیسے لے کے جانا ہے اس طرف دھیان نہیں ہے. ہم لوگ صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی کرکٹ کھیلیں, اپنی جگہ پکی کریں اور اس کے بعد پھر ہم بعد میں دیکھا جائے گا ٹیم جیتتی ہے یا ہارتی ہے. لیکن ایز اے ٹیم آپ کو کھیلنا پڑے گا. جس ٹیم میں خود پلیئر پی سی بی کو بتا رہے ہیں کہ ہماری ٹیم میں یونٹی نہیں تھی اس لیے ہم جیت نہیں پا رہے, آگے ہم کھیلیں گے, تو وہ پی سی بی ایکشن لینے کے بجائے ان کو مزید سپورٹ کر رہا, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اوپر جائے؟ یہ سارے ریزلٹ وہی ہیں. یہ اس ٹیسٹ میچ کی ہار نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس جو پچھلے 5-6 سال سے کرکٹ جیسے چل رہی ہے اس کا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ نظارہ آپ دیکھتے جائیں, آگے آپ کو ایسے ملتے رہیں گے. کیونکہ جب تک ہم لوگوں کا قبلہ درست نہیں ہوگا, پاکستان کرکٹ بورڈ کا نہیں ہوگا, پلیئرز کا نہیں ہوگا, کپتان کا نہیں ہوگا, کوچ کا نہیں ہوگا, چیف سلیکٹروں کا نہیں ہوگا, اتنی دیر کرکٹ بہتر نہیں ہو سکتی. جو ڈیسیژن لینے والے ہیں, جو کرکٹ بنانے والے ہیں, دنیا میں کپتان اور کوچ چیف سلیکٹر پلیئرز بناتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ کسی اور کو آنے نہیں دیتے. جو سیٹل ہوتے ہیں, جو
परफॉर्मेंस कामरान, आज सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्या थी? 800 प्लस रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया इंग्लैंड ने, 301 खिलाड़ी बना गया, दूसरा भी ट्रिपल सेंचुरी बनाने के करीब था। पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर बाबर आजम की हम बात करें, रिजवान की बात करें, इनकी बड़ी रैंकिंग भी आती रही है, 5 रन 10 रन और इससे ज्यादा 30 रन बना लिए पहली इनिंग में। तो ये परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा किसने डिसअपॉइंट किया? देखिए ये परफॉर्मेंस, आप देखिए ये टाइम तो हर प्लेयर्स पे आता है। मेरे लिए जो बहुत बड़ी पॉइंट है ना कि मेरी टीम ने 550 रन किए हैं, 3 सेंचुरियां हुई हैं, 150 हुआ है। वो टीम ने मैच हार गए हैं, रिकॉर्ड बन गए क्रिकेट हिस्ट्री में, कभी ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान टीम ये रिकॉर्ड बना रहे हैं। मेरे लिए वही पॉइंट ये है कि टीमें अब जीतने के लिए नहीं खेल रही, पाकिस्तान के साथ खेलती हैं, वो रिकॉर्ड बना रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है जो क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं है। पार्टनरशिप देख लें, 823 रन देख लें, उसके बाद पूरे 5 दिन टेस्ट मैच नहीं हुआ। जो कहा जा रहा था हाईवे पिच है, मोटरवे बनी हुई है, यहाँ पे आउट कैसे हो सकते हैं, खुद कहा उन्होंने, खुद बनवाई है ऐसी पिच, तो उस पर अब एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो ऐसे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। तो इसलिए अब प्लेयर्स देखे खेलने वाले हैं, आप यहाँ पे मैनेजमेंट को ब्लेम दे सकते हैं कि वो उन्होंने डिसीजन क्या लेना है, उन्होंने प्लेयर्स खिलाने हैं, उनकी आई क्या है, वो अपने फेवरेट को खिलाएंगे कि पाकिस्तान की टीम समझ के खिलाएंगे, ये देखना पड़ना है। तो कामरान किसको खिलाएं? आपको याद है अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, चैंपियंस लीग जो हुई, नया टैलेंट तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, फिर उससे पहले जो सर्जरी की बात हुई, फिर कहा गया जी यही खिलाड़ी हैं, कहाँ से लेकर आए नए खिलाड़ी? तो किसको रिप्लेस करके किसको लाएं, क्या टीम बनाएं? देखिए रिप्लेस, आप एक होता है इंटरनेशनल क्रिकेट सेटअप, आप परफॉर्मेंस पे टीम बनाते हैं। यहाँ पे दुनिया के ग्रेट प्लेयर्स अगर फॉर्म में नहीं है तो ड्रॉप हुए हैं, उनको डोमेस्टिक में भेजा गया, जाएं आप परफॉर्म करके दोबारा अपनी सिलेक्शन दुरुस्त करवाएं और खेलें, आप अपनी फॉर्म लेके आए। यहाँ पे ये नहीं है, डोमेस्टिक प्लेयर परफॉर्मेंस की बुनियाद, बिल्कुल परफॉर्मेंस पे आप खिलाएं। थैंक यू कामरान, थैंक यू सो मच। कम तज़ाहिर इस पे मजीद भी बात हो सकती है। जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी और फैंस एक बार फिर मायूस हुए। होपफुली नेक्स्ट टेस्ट मैच में बस उम्मीद ही की जा सकती है, दुआ कीजिएगा कुछ हालात बेहतर हो जाए। प्रोग्राम में आपसे इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।